अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज भी हमारी तवज्जो बलूचिस्तान पर है, लेकिन ज़ाविया आपके लिए हम एक नया और दिलचस्प रख रहे हैं। जब पंजाब के अंदर डेंगू का या दिल के आर्जे से जो लोग जिसमें मुब्तला थे उनकी अमवात का स्पूरियस मेडिसिन की वजह से वाक़यात होते हैं, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर और पंजाब की काबीना की सूबाई काबीना को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है और ठहराना चाहिए भी। वो सूबे के नुमाइंदगान हैं, उनके पास ताकत है, उनसे पूछ परतीत होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब दहशतगर्दी का मामला है या करप्शन का मामला है या लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो जवाबदेह वहाँ के चीफ मिनिस्टर और सूबाई काबीना होनी भी चाहिए, लोगों के नुमाइंदगान हैं। यही हाल सूबा सिंध का है। फ्लड्स का मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चीफ मिनिस्टर साहब अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करते हैं और सूबाई असम्बली के अंदर सिंध के हालात के हवाले से और कराची के हालात के हवाले से बिलखसूस बड़ी बातचीत होती है। इसी किस्म के आपको रवैये और रिवायत जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी नज़र आएगी और उसके साथ आपको गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर मामला ऐसा है कि एक तो बड़ी खुशकिस्मत असम्बली है जिसके अंदर अपोजिशन ना होने के बराबर है। एक ही अपोजिशन के लीडर है, वो भी मुल्क से बाहर ही रहते हैं, रिंद साहब। तमाम के तमाम अमलन जो मेंबरान हैं वो काबीना का हिस्सा हैं। जिस पाकिस्तान के सूबे के अंदर इतना खलफिशार हो, वहाँ के नुमाइंदगान को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि सूबा बलूचिस्तान के जो नुमाइंदगान हैं, जो एक जमहूरी अमल की मरहून मिन्नत हैं, उन्होंने क्या बलूचिस्तान के सूबे के मसले के हल के तलाश में कोई हिस्सा डाला? और जिस तरह वो अंग्रेज़ी में कहते हैं, उर्दू तर्जुमा उसका ये बनता है कि अगर आप मसले का हल नहीं है तो फिर आप मसले का हिस्सा हैं। हमारे साथ इस वक्त नशिस्त कर रहे हैं, टेलीफोन पर ज्वाइन हमें किया हुआ है कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई साहब, जो सूबाई वज़ीर हैं यूथ अफेयर्स के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। हमें मौलाना अब्दुल वासित साहब, जो सीनियर मिनिस्टर हैं JUIF की तरफ से, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। वासित साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। ये आपकी असम्बली करती क्या है वासित साहब? ज़रा आज ये तो हमारे लिए उक्दा जो है ये खोल दें, क्या करती है आपकी असम्बली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत भाई, आपको मालूम है कि बलूचिस्तान एक ऐसे पसमानदा सूबा है और रकबे के लिहाज से मुल्क के 47 मतलब % रकबे पे मुश्तमिल है और यहाँ के रकबा बहुत बड़ा है और आबादी इनका कम है। तो इसी बुनियाद पे हमारे असम्बली के अंदर इससे पहले, इस असम्बली से पहले जो हुकूमतें बनते थे, तो हमें यह ताना दिया जा रहा था कि बलूचिस्तान के महरूमी या उनके पसमानदगी इस वजह से ख़त्म नहीं होते हैं और मरकज़ इस वजह से इनके साथ ताउन नहीं करते हैं कि यहाँ के लोगों के दरमियान इख्तिलाफात, कोई कौमियत की बुनियाद पे भी, सियासी बुनियादों पे भी छोटे छोटे ग्रुप आ जाते हैं, छोटे छोटे जमातें आ जाते हैं। लिहाजा इसी वजह से आप लोगों के दरमियान इत्तेफाक नहीं पाया जाता है बलूचिस्तान के मसले के हल करने के लिए। लिहाजा इस दफ़ा हमने सर जोड़ के तमाम सियासी पार्टियां और तमाम कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जितनी ज़बान बोलने वाले लोग थे, हमने एक मुत्तफ़िक़ा एक हुकूमत बना दिया कि यहाँ कोई अपोजिशन के रुकन, जो जैसे कि आपने पहले फरमाया कि इधर वजूद नहीं रखते। फिर हमने इत्तेफाक राय से सबसे पहले जो मरकज़ हमें 47 साल से बल्कि 65 साल से जो हमें हक़ नहीं दिया जा रहा है, जो कि NFC के हवाले से है, हमारा मुतालिबा ये है कि हमें हक़ रकबे की बुनियाद पर दिया जाए और जो कि मुंतशिर आबादी वो तो वो तो मिल गया। देखें, वो तो मिल गया आपको, वो तो आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के हवाले से वो तो आपको मिल गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस सूबे के अंदर इतना खलफिशार हो, उसके मेंबरान की तरफ से हल क्या तजवीज़ हुआ, उनकी एक्टिविटी क्या है? जब मैं आदाद शुमार देखता हूं तो मैं तो हैरान रह जाता हूं। आप तो लोग असम्बलियों के अंदर आते ही नहीं हैं, आप तो सेशन ही अटेंड नहीं करते हैं। सबसे कम सेशन जो हुए हैं बलूचिस्तान असम्बली के हुए हैं। सबसे ज़्यादा ताख़ीर से जो सेशन शुरू होते हैं बलूचिस्तान असम्बली के शुरू होते हैं। सबसे कम नशिस्तें जो हैं बलूचिस्तान असम्बली की हैं। तो मौलाना साहब, आप करते क्या हैं सूबे के अंदर?
جناب علی، اگر آپ کو پتہ ہے آپ کہ میرے بات آپ نے تو کاٹ لیا، کیونکہ ہم پورا تمہید کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے صوبے کی حالت کیا ہے، کیونکہ ہم اس صوبے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ 5 سال ابھی 4 سال پورا ہو گیا، 5واں سال شروع ہو گیا، لیکن ہم اتفاق رائے سے جو قراردادیں پیش کرتے ہیں اور پاس کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، اور اس بنیاد پہ ہمارا میڈیا سے بھی ایک گلہ اور شکوہ ہے کہ میڈیا بھی ہمارے قراردادوں کو اہمیت نہیں دیا جاتا ہے اور یہاں تک نہیں پہنچایا جاتا ہے، لیکن پھر ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اسمبلی میں کرتے کیا۔ اب ہمارے اراکین اسمبلی جب ان حالات سے مایوس ہو کر کے کہ ہمارے آواز وہاں تک پہنچانے کے نہ میڈیا وہاں پہنچاتے ہیں نہ وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے قراردادوں مولانا صاحب شکر کریں میڈیا وہاں پہ نہیں ہے، اگر میڈیا وہاں میرا عرض ذرا سن لے، میرے بات ذرا سن لے جناب۔ تو آپ کو معلوم ہے گزشتہ دنوں یعنی اور دور میں نہیں جاؤں گا، گزشتہ دنوں میں ہم نے ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا کہ یہاں جو خواتین کا قتل کرنا شروع ہو گیا کہ ہمارے ڈونکی صاحب کے جو اہلیہ اور ان کے صاحبزادی قتل کیا گیا تھا، تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے، کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے اس کی بہت کوریج ہوئی ہے مولانا صاحب، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ٹی وی، بہت کوریج ہوئی ہے اس کی۔ آپ کی اجازت سے اگر آپ کے دوسرے کولیگ بھی ساتھ اچکزئی صاحب موجود ہیں ان کو بھی ملے، کیونکہ پروگرام آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہے، کوئی تیسرا بندہ تو بیچ میں ہے نہیں۔ اچکزئی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے طلعت بھائی۔ اچکزئی صاحب یہ میں ناظرین کے سامنے میں اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں، صرف آپ کی 2 سیٹنگز اسمبلی کی ہوئی، سیشن نمبر ہے 29، نشست نمبر ہے 2، تاریخ ہے 15 دسمبر 2011، کل دورانیہ 1 گھنٹہ 18 منٹ، سیشن جو ہے وہ 42 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ سیشن کے آغاز میں اراکین کی تعداد 14، سیشن کے اختتام پر اراکین کی تعداد 15۔ اسی کی تیسری نشست جو ہے کل دورانیہ 20 منٹ، کل دورانیہ 20 منٹ، اور سیشن مقررہ وقت سے 1 گھنٹے کی تاریخ سے شروع ہوا، تاخیر سے شروع ہوا۔ سیشن کے آغاز میں اراکین کی تعداد 13، اختتام پر اراکین کی تعداد 14۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس صوبے کے اندر اتنا بڑا عذاب آیا ہو اس کی اسمبلی کے اراکین جو ہیں 20 منٹ کے سیشن کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو جو آپ نے کوشچن کیا ہے، جس طرح آپ نے مولانا صاحب سے پوچھا ہے، معذرت کے ساتھ آپ نے مولانا صاحب سے یہ کوشچن کیا کہ آپ کرتے کیا ہیں وہاں پر۔ جی میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر۔ ہم وہاں پر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ہم وہاں پر لینڈ ایسوسیشن کو دیکھتے ہیں، ہم وہاں پر لوگوں کی جو 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 پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم آپ کو کون سے کوشچن ہے جس بارے میں آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کو جسٹیفیکیشن دیں۔ کون سی ڈیولپمنٹ ہے اچکزئی صاحب؟ کون سی ڈیولپمنٹ؟ ڈیولپمنٹ اگر آپ جائیں، دیکھیں آپ کو 2 چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی پڑے گی، اور آپ کو اسٹیٹسٹکس کے ساتھ آپ کو یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ بلوچستان کے اندر جو بلوچستان کی پاپولیشن ہے سینسس کے مطابق دیٹ از 7 ملین پلس جتنی سے بنتی ہے، اس میں سے ہاف آف دی پاپولیشن جو ہے وہ پشتو سپیکنگ ہے اور دی ریمیننگ وہ بلوچ ہے۔ ہمارے دونوں کی اس پاپولیشن میں وہاں پر سیٹلرز بھی ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر بلوچ علاقوں میں وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہاں پر شورش ہے، وہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے، تو آپ اسی کو پشتون جو علاقے ہیں یا کوئٹہ انکلوڈنگ جو نارتھ جو بنتا ہے، آپ یہ بھی آپ ان کو بھی اسی کاتے میں لیں کہ وہاں پر بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ گزارش اگر میں ایک جملہ صرف کہہ دوں اس کے بعد آپ اپنا بیان جاری رکھیے گا۔ واسع صاحب بھی ہیں اور ہمیں غلام جان بلوچ صاحب نے جوائن کیا ہے، ایم پی ہیں بی این پی کی طرف سے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، میں اس تفریق اور تقسیم میں نہیں جانا چاہتا۔ میں بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کو جس کے تقریباً تمام اراکین کابینہ کا حصہ ہیں اور تمام مراحت سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کو بطور یونٹ لیتا ہوں۔ میں آپ کو بطور نمائندہ بلوچستان اسمبلی کے ٹریٹ کر رہا ہوں۔ یو کیبنٹ منسٹر، یو ریپرزینٹ دی گورنمنٹ۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کس حصے میں، اور میں اعداد و شمار میرے پاس بہت ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ بلوچستان کے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس وقت بھی بلوچستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان پروپورشن ٹو دا ڈیولپمنٹ فنڈز جو آپ کو ملے ہیں، جس کے اوپر میں ابھی آؤں گا، وہ سب سے پور ہیں پاکستان میں۔ ٹھیک ہے جی اچکزئی صاحب۔ طلعت بھائی میں نے گزارش اس لیے کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ کون سی ڈیولپمنٹ، میں نے کہا ڈیولپمنٹ آپ ہمارے علاقوں میں اگر آپ کے نمائندے ہو یا وہاں آپ کے پاس رپورٹس ہو تو ہمارے علاقوں میں ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے۔
ہم نے بیسک جو ضروریات ہے عام آدمی کی اس کو ہم نے ایڈریس کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. اسمبلی کے آپ نے سیشنز ہمیں گنوائے اور آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کتنا ٹائم لگایا وہاں پر. میری گزارش یہ ہے چونکہ آپ نے پہلے خود ہی ذکر کر دیا تھا کہ وہاں پر چونکہ اپوزیشن کوئی نہیں ہے تو ہماری کیبنٹ ہے اور آلموسٹ مور دین 80% ہم کیبنٹ کے ممبرز ہیں, تو ہم اپنے مسئلے کیبنٹ میں مور دین 50% ہم وہاں پر ہی ڈسکس کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ چیز آن ریکارڈ ہے کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اور اس وقت موجودہ جو کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے ان کے جو عہدیداران ہیں وہ بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ بلوچستان کے اندر فورن ہینڈز انوالوڈ ہیں, تو فورن ہینڈز کو انوالومنٹ کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی ذمہ داری اچھا صاحب آپ کی ذمہ اچھا مجھے ذرا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کا نقطہ نوٹ کر لیتا ہوں.